زدہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ جائز نعمت عطا فرمائے جس کے آپ خواہش مند ہوں، اور آپ سب کو تا حیات ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ انتہائی خوفناک آسیب زدہ قبرستان کی اندھیری راتوں میں بیتا ایک سچا واقعہ ہے۔ واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں عظیم نے لاہور سے بھیجا ہے۔ عظیم، آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، عظیم کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام عظیم ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ سن 2006 کا ہے۔ میرا ایک جگری دوست بہت زیادہ مالی اور زندگی کی دوسری بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر سفلی کروایا ہوا ہے۔ وہ کافی پیروں اور فقیروں کے پاس بھی گیا، لیکن اس کو کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یار، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور تم اس سے جلد باہر نکل آؤ گے، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بالآخر اس کو کسی نے ایک ایسے عالم کا بتایا اور کہا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں۔ میرا دوست اس عالم کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ اس عالم نے کہا کہ وہ نوری علم کرتا ہے۔ وہاں کا ماحول اور حلیہ بھی اس نے نوری علم کرنے والوں کا ہی بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے میرے دوست کو جو علاج تجویز کیا وہ کسی سفلی عالم کا لگ رہا تھا۔ اس عالم نے کہا کہ میرے دوست پر کسی نے سفلی علم کروایا ہوا ہے، اور اس کی کاٹ کے لیے اس نے کچھ لوازمات ہمیں پڑھ کر ایک پوٹلی میں باندھ کر دیے، اور کہا کہ یہ پوٹلی رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان لاہور کے سب سے بڑے اور پرانے میانی صاحب قبرستان کے بالکل بیچوں بیچ دفنا کرانی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں قبرستان کے بیچ کا تعین کیسے کروں گا؟ تو اس عالم نے کہا کہ تم اندازے سے اس کے بیچ کا تعین کرو اور اس میں پوٹلی کو دفنا دو۔ میرا دوست یہ پوٹلی قبرستان میں دفنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ مجھے سفلی عمل لگ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن میرا دوست میری ایک بات نہیں سن رہا تھا، اور اس نے کہا کہ بس تو اتنا بتا کہ رات کو میرے ساتھ چلے گا یا نہیں۔ آخر میں اس کے آگے ہار گیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے بارے میں ہی شک نہ کرنے لگے۔ آخرکار میں بھی اس کے ساتھ رات کو قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری رات کو تقریباً 1:30 بجے ہم میانی صاحب قبرستان کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ قبرستان کے اندر گہرا اندھیرا اور ہر طرف سناٹا تھا۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس ماحول کو بہت زیادہ خوفناک بنا رہی تھیں۔ میں اور میرا دوست زندگی میں کبھی بھی رات کے اس پہر قبرستان نہیں گئے تھے۔ میرا دوست اپنے حالات سے پریشان ہو کر اور میں اپنے دوست کی وجہ سے آج قبرستان کے اندر جانے کے لیے قبرستان کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ ہماری قبرستان کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار ہم نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ قبرستان کے اندر بہت زیادہ اندھیرا اور سناٹا تھا۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔
قبرستان کے اندر ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دور سے مسلسل کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بہت زیادہ خوفناک ماحول تھا۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے دوست نے اور میں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ہوا کی وجہ سے ہلکی سی آہٹ سے بھی ہمارا دل دہل جاتا تھا۔ ابھی تک تو ہم روڈ پر ہی چل رہے تھے، لیکن اب ہمیں قبرستان کے بیچ میں جانے کے لیے قبروں سے پھیلانگتے ہوئے جانا تھا، کیونکہ قبروں کی ترتیب صحیح نہیں بنی ہوئی تھی۔ پاکستان کے اندر تقریباً ہر بڑے قبرستان کا یہی حال ہے، لیکن رات کے اس پہر، اس گھنے اندھیرے میں قبروں کو پھیلانگتے ہوئے جانا بہت ہی زیادہ مشکل اور خوفناک ترین تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ایک دفعہ پھر سوچ لے، مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ یار ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن یہاں تک تو آ گئے ہیں، تھوڑی سی ہمت کر کے اور آگے چل لیتے ہیں، کیا پتہ تیرے دوست کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ یہ کہہ کر میرا دوست آگے بڑھنے لگا۔ مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا۔ ہم نے موبائل کی ٹارچ جلا لی تھی۔ بس اسی کی روشنی میں ہم قبروں کو پھیلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یقین جانے وہ ماحول بہت زیادہ خوفناک تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید چلنے کے بعد ہم اپنے اندازے کے مطابق قبرستان کے بالکل بیچ میں پہنچ گئے تھے۔ اس جگہ پر کافی پرانی قبریں موجود تھیں۔ میرا دوست کھدائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اوزار اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن ہمیں کھودنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ ہم کہیں کوئی پرانی قبر ہی نہ کھود دیں۔ بالآخر ہم نے ایک مناسب جگہ منتخب کری اور کھدائی شروع کر دی۔ ہمیں اتنی کھدائی کرنی تھی کہ 2 بالش کی یہ پوٹلی آرام سے اس کے اندر آ جائے۔ جیسے ہی ہم نے کھدائی شروع کری تو نہ جانے کہاں سے ایک نومولود بچے کی پر اسرار رونے کی آواز عجیب طریقے سے آنا شروع ہو گئی۔ یہ آواز بہت عجیب سی اور خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ یہ آواز سن کر ہم دونوں کے دل دہل گئے۔ جیسے ہی ہم نے کھدائی بند کری تو وہ آواز بھی بند ہو گئی۔ جیسے ہی ہم نے دوبارہ کھدائی شروع کری تو پھر وہ بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہمارے کانوں سے ٹکرانا شروع ہو گئی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار چھوڑو، سب واپس چلتے ہیں، مجھے معاملات صحیح نہیں لگ رہے۔ لیکن میرا دوست اپنے حالات سے واقعی میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے اتنا سناٹا ہے، کہیں دور سے بچی کی آواز آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے گورکن کی بچی رو رہی ہو۔ میرا دوست اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا، کہنے لگا کہ گڈھا تو تقریباً کھود ہی گیا ہے، ہمیں کون سا زیادہ گڈھا کھودنا ہے، بس جلدی سے اپنا کام ختم کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میرے دوست نے تھوڑی سی ہی مٹی اور نکالی تو اتنا گڈھا ہو گیا تھا کہ ہم پوٹلی کو اس میں دبا دیں۔ میرا دوست پوٹلی اس میں رکھنے ہی والا تھا کہ نیچے سے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ نکل آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی سانپ کا اتنا بڑا منہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ میرے دوست نے گڈھا کھودنے والا اوزار اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اگر سانپ ہماری طرف آیا تو وہ اس کو مار دے گا، لیکن وہ سانپ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ ہم دونوں کو بہت ہی غضبناک انداز میں گھور رہا تھا۔ وہ سانپ تقریباً 1 منٹ تک ہم دونوں کو خوفناک انداز میں گھورتا رہا۔ اس کے بعد وہ ہماری طرف آنے کے بجائے دوسری طرف قبروں کے پیچھے چلا گیا۔ وہ سانپ بہت زیادہ موٹا اور تقریباً
15 या 16 फीट का था। वो सुराख के अंदर से निकले जा रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। हमें डराया जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि मेरे दोस्त ने इस सांप के जाते ही आगे बढ़कर पोटलीज गड्ढे में डाल दी और जल्दी जल्दी वापस मट्टी डाल ही रहा था कि एकदम से इस घड़े में से एक हाथ बाहर निकल आया। करीब था कि वो मेरे दोस्त को पकड़ ले, लेकिन मेरा दोस्त घबरा कर एकदम से पीछे गिर गया। मैंने अपने दोस्त को खींचकर अपने साथ खड़ा कर लिया। हाथ के साथ ही ज़मीन फटी और एक इंतहाई खौफनाक शक्ल बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा कब्र फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अल्लाह अकबर, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। यकीनन वो कोई गैर मरई मखलूक थी, कोई जिन था जिसका यहाँ बसेरा था। इसकी बार बार वार्निंग के बाद भी हम यहाँ से नहीं गए थे और न जाने इस पोटली में क्या अमलियात और क्या चीज़ें थी जो इसको इतनी नागवार गुजरी थी। क्योंकि कब्रिस्तान में दफन किए जाने वाले ये अमल सिफली में ही किए जाते हैं। मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी थी। अब इस गैर मरई मखलूक ने इस खौफनाक शक्ल में खुद को हमारे सामने जाहिर कर दिया था और शायद अब वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हमने इतना ही देखा था कि वो गैर मरई मखलूक ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल रही थी कि हमने वापसी के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन हर तरफ तो कब्रें ही कब्रें थी। हमें भागने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी और हमें अपने पीछे से बहुत ज़्यादा भयानक और खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। खौफ की वजह से हमारे दिल हलक में आ गए थे। आप खुद को इस वक्त मेरी जगह रख कर देखें तो शायद आपको थोड़ा बहुत मेरी हालत का अंदाज़ा हो। मेरा ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी हवाई चीज़ से सामना हुआ था। मैं बेसाख्ता कब्रों को फैलांगता हुआ बस भागे जा रहा था कि न जाने पता नहीं किस चीज़ से मेरा पाँव टकराया और मैं बुरी तरह लड़खड़ा कर कब्रों पर जाकर गिर गया। मेरे दोस्त ने आकर मुझे उठाया। अल्लाह अकबर, मैंने इस वक्त इस खौफनाक गैर मरई मखलूक को देखा। वो बिल्कुल हमारे करीब पहुंच गई थी और तकरीबन 2 या 2.5 फीट ज़मीन से ऊपर हवा में उठी हुई थी और इसके पूरे जिस्म पर सफ़ेद कफन लिपटा हुआ था। वो हद से ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। करीब था कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए या जान से ही मार दे। मैंने तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुझे देखकर मेरे दोस्त ने भी तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हम दोनों ने बेसाख्ता उठकर दोबारा भागना शुरू कर दिया। शायद आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो गैर मरई मखलूक, वो जिन वहीं रुक गया था, वरना वो हमारे इतने करीब था कि वो हमें पकड़ ही लेता और हम पर हावी हो जाता। लेकिन अभी तक हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया गया था और हम दोनों तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ते बाहर गेट की तरफ बस भागे जा रहे थे। गिरने की वजह से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था कि मैं तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके बस भागे जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हम बिलाखिर कब्रिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन हमने आयतल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं करी। मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। बाइक स्टार्ट करी और जितना तेज़ हो सका बाइक को भगाना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए। घर आकर मैंने अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़े
اور کہا کہ زندگی میں آج کے بعد کبھی بھی ایسی بیوقوفی مت کرنا۔ اس دن کے بعد سے مجھے دن میں بھی قبرستان جانے سے خوف آنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آیت الکرسی کی برکت نے اس دن ہماری جان بچا لی، ورنہ آج یہ کہانی سنانے کے لیے شاید میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی خوفناک اور سچے واقعات سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔